کیوں آپ نے بابا جان لیا، بتلا سبب کچھ اس کا بھی، یہ آپ نے کیا پیغام دیا؟ بولے نبی سنے بیٹی، کربل کے سلگتے صحرا میں زینب رسن بستہ ہوگی، سر ننگ پھرے گی کوفے میں، عباس جری بھائی ہوگا، جو نہر پمارا جائے گا، ایک بیٹا میری صورت ہوگا، سینے پر جو برچھی کھائے گا، من بعد شہادت لاشوں پر گھوڑے دوڑائے جائیں گے، ناموس میرے سر ننگے ہی دربار میں لائے جائیں گے، 6 ماہ کا ایک ننھا بچہ بابا پہ وہ اپنے جان دے گا، معصوم کی اس مظلومی پر ہر اہل فلک بھی رو دے گا، بیووں کے سروں سے چادر بھی بے دین اتاریں گے مل کر، فریاد و فغاں کرتی ہوں گی، نہ رحم کریں گے وہ ان پر، ایک لاڈلی بچی بھی ہوگی، کھائے گی تماچے جو رخ پر، جلتے ہوئے خیموں سے وہ دھواں دکھلائے گا ایک غمگین منظر، دنیا میں قیامت سے پہلے ایسی بھی قیامت آئے گی، ایک جبر و تشدد کی آندھی کربل کے فلک پر چھائے گی، سر ہوں گے 72 وہ لاشیں، سر جن کے اتارے جائیں گے، نیزوں کی یعنی پر پھر در در ہوتے پیارے جائیں گے، زہرا نے کہا
حسن بھائی اس کا کیا ساتھ نہ ہوگا صحرا میں. فرمایا نبی نے سن بیٹی نہ میں ہوں گا نہ تم ہوگی نہ ہوں گے حسن نہ ہوں گے علی دنیا یہ مگر پرغم ہوگی. بے چین ہوئی سن کر زہرا روئے گا بھلا پھر کون ہے اولاد نبی یوں قتل ہوئی سمجھے گا بھلا پھر کون ہے. فرمایا نبی نے سن زہرا اللہ کچھ ایسا کر دے گا ایک قوم کے دل میں قدرت سے غم ابن علی کا بھر دے گا. تم غم نہ کرو اس کا بیٹی کچھ ایسی عزاداری ہوگی دنیا یہ قیامت تک بھی سنو اس غم کو بھلا نہ پائے گی. اس بات کو سن کر ہر خاموش ہوئی خاتون جنا چہرے پہ سکون ظاہر تو ہوا آنکھوں سے مگر آنسو تھے رواں چہرے پہ سکون ظاہر تو ہوا آنکھوں سے مگر آنسو تھے رواں. جس وقت نبی نے زہرا سے محمد وعلى محمد صلوات ممکن سے گزارش ہے کہ آگے آگے تشریف لائیں یہاں پر جگہ کافی موجود ہے. ممکن سے گزارش ہے کہ آگے آگے تشریف لائیں آگے آپ کافی جگہ موجود ہے تاکہ بعد میں ہمارے ضرورت کو مشکل کے سامنے محمد وعلى محمد صلوات گزارش کروں گا خطرہ علی جناب مولانا زندہ حسین زندہ صاحب سے کہ زیر خدمت ہوں اور آج کی اس مجلس سلسلہ محرم کی مجلس کے دوسرے سلسلے سے خطاب فرمائیں اور صحافی صحت و شرابی کے لیے آواز بلند صلوات اللہم صلی علی محمد نعرہ تکبیر اللہ اکبر نعرہ تکبیر اللہ اکبر نعرہ رسالت یا رسول اللہ نعرہ رسالت یا رسول اللہ نعرہ اللهم صل على محمد
خصوصاً وہ مومنین کہ جو آج تو ہمارے درمیان میں نہیں ہے، لیکن ایک وقت وہ تھا کہ جب ہماری انگلی تھامے ہوئے ہمیں فرش عذاب لاتے تھے. ان تمام مومنین مومنات کے لیے، اپنے اپنے خاندان کے مرحومین کے لیے، شہدائے ملت کے لیے، اور جن کا کوئی فاتحہ کہنے والا نہیں، الفاتحہ. اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین. الصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین ومظلومین ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین. اما بعد فقد قال حق سبحانہ فی قرآن الحکیم وهو اصدق الصادقین. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ان الدین عند اللہ الاسلام. صلوات. اللہم صلی علی محمد وعلی محمد. صلی علی محمد. ایک بار پھر خوشنودی محمد وعلی محمد کے لیے بلند تر صلوات کریں. اللہم صلی علی محمد وعلی محمد. 1447 ہجری کے میونخ شہر کے اس عشرہ محرم کے لیے جس آیہ مقدسہ کو سرنامہ کلام قرار دیا ہے، اس میں اللہ ارشاد فرما رہا ہے ان الدین عند اللہ الاسلام. اللہ کے نزدیک اگر کوئی دین ہے تو وہ صرف اسلام ہے. بس آج ہماری ابتدا میں چند لمحوں کے لیے تعارفی گفتگو ہے تاکہ آپ موضوع اور عنوان کو سمجھ لیں اور ہم جلدی سے پھر آگے بڑھ جائیں گے. جس طرح کہ میں نے کل بھی عرض کیا کہ یہ منبر حسینی، یہ فرش عزا ہماری یونیورسٹیاں ہیں جن میں 80 اور 100 برس کا بوڑھا بھی اور 3-4 برس کا زبان سمجھنے والا بچہ بھی فیضیاب ہوتا ہے. اور یہ دنیا کی کسی یونیورسٹی میں ایسی کلاس تھی نہ ہے نہ ہوگی. تو عزیزان گرامی مرتبت، یہ دین ہے کیا؟ ہمارا جو عنوان گفتگو ہے وہ ہے دین، حقیقت دین اور اہل بیت. تو یہ دین کیسے کہتے ہیں؟ اپنے بزرگان تو جانتے ہیں، صرف نوجوانوں کے لیے چند لمحوں کی توجہ چاہوں گا. دین کا اگر آپ اردو میں ترجمہ کریں گے تو اس کے معنی بنتے ہیں قانون، نظام، نظام حیات، اطاعت. اور اس قانون کو دین اس وجہ سے کہتے ہیں کہ اللہ نے انسانوں کے لیے ایک نظام حیات دیا ہے کہ اگر تم اس نظام پر عمل کرو گے تو اس دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی خیر پاؤ گے. یہ دین، یہ قانون جسے اللہ نے کہا ہے کہ میں اسلام نام دیتا ہوں، ہے میرا قانون، نام اس کا اسلام ہے. اسلام کے معنی ہے سر تسلیم خم کر دینا.
یعنی اللہ کے قانون کے سامنے سر تسلیم خم کر دینے کا نام اسلام ہے، اور جو سر خم کرتا ہے اسے مسلمان کہتے ہیں۔ اب جو بھی شخص زبان سے اقرار کر لے کہ میں اللہ کے قانون کو مانتا ہوں، زبان سے اقرار کر لے، توجہ ٹھیک ہے، تفصیلات میں نہیں جاؤں گا، جو بھی زبان سے اقرار کر لے کہ میں اللہ کے قانون کو مانتا ہوں، اسے مسلمان کہتے ہیں، اور جو دل سے یقین کے ساتھ اس پر عمل کرے اسے مومن کہتے ہیں۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ اب اس پورے دین کو کیسے سمجھا جائے؟ قرآن حکیم فرقان حمید کی 6666 آیات ایک معروف فگر بیان کیا جاتا ہے۔ ان میں اللہ کے احکام ہیں، واقعات ہیں، بہت کچھ ہے، متشابہات ہیں، نصیحتیں ہیں، ہدایتیں ہیں۔ تو ہم اس دین کو کیسے سمجھیں؟ اس دین کی بیس کیا ہے؟ اس دین کی تعلیمات کیا ہیں؟ تو نوجوانوں کے لیے آسان کر دوں کہ دین میں اسلام کا جو دستور ہے، جو آئین ہے، جو قانون ہے، اگر اسے پڑھنا چاہتے ہیں تو اسے 3 شعبوں میں تقسیم کر دیں، 3 حصوں میں تقسیم کر دیں، آپ کو دین سمجھ آنا شروع ہو جائے گا۔ اکثر نوجوان میں دیکھتا ہوں کہ انہیں کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا ہوتا کہ ہم کیا کہہ رہے ہیں، وہ سمجھ کیا رہے ہیں، موضوع کیا ہے، بات کیا ہے، دین کیسے سمجھا جائے۔ تو اسے آسان کر کے، میں علمی بحثوں میں نہیں جا رہا، توجہ رکھیے گا، میں علمی بحثیں نہیں کر رہا، میں سادہ الفاظ میں بات پہنچانا چاہ رہا ہوں۔ تو تمام دینی تعلیم کو 3 حصوں میں، 3 شعبوں میں تقسیم کیا جا سکتا ہے۔ ایک حصہ عقائد، دوسرا حصہ احکام، اور تیسرا حصہ ہے اخلاق۔ یعنی دین مکمل طور پر 3 شعبوں میں تعلیم پانے کا نام ہے، عقائد میں، احکام میں اور اخلاق میں۔ عقائد کو آپ آسان زبان میں، عرف عام میں، جسے ہر بچہ جانتا ہے، عقائد کو ہم اصول دین کہتے ہیں، اور احکام کو ہم فروع دین کہتے ہیں، اور اخلاق ان عادات کو، ان صفات کو کہا جاتا ہے جو نفس میں پائی جاتی ہیں۔ اگر وہ اچھی صفات ہیں تو وہ اچھا اخلاق ہے، اگر وہ بری صفات ہیں تو وہ رذائل ہے۔ تو بات سمجھ آ رہی ہے؟ اور اگر اس سلسلے میں کوئی بات سمجھ میں نہ آئے تو میں مجلس کے بعد یہیں پہ تو آپ اس سے سوال کر سکتے ہیں، پوچھ سکتے ہیں۔ اگر مجھے نہیں آیا، میں علم کا دعویٰ نہیں کرتا، مجھے اپنی مائگی کا اعتراف ہے، لیکن ہمارے پاس آپ کے سوال کا جواب ضرور ہوگا۔ اگر مجھے نہیں آتا تو اپنے سے بڑے علماء سے پوچھیں گے، اگر انہیں نہیں آتا تو ان سے بھی بڑے علماء موجود ہیں، ان سے پوچھ لیں گے، اگر انہیں بھی نہیں آتا تو زمانے کا صاحب موجود ہے، وہ بتا دے گا۔ آپ لاوارث نہیں ہیں، اور ہمارے مذہب میں سوال کرنا منع نہیں ہے، دنیا کے ہر مذہب میں سوال کرنا منع ہے۔ آپ کہیں کہ مولانا درمیان میں پتہ نہیں کیسی کیسی گفتگو چھیڑ دیتے ہیں، لیکن میں بتانا چاہتا ہوں نوجوانوں کو، ہمارے مذہب میں، ہمارے مذہب اہل بیت میں سوال کرنا منع نہیں ہے۔ امام فرماتے ہیں کہ سوال کرنا بذات خود آدھا علم ہے۔ یعنی جو بھی سوال آپ کے ذہن میں آیا اس نے آپ کو آدھا عالم بنا دیا اور آدھا علم جواب سے مل۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ تو ائمہ معصومین فرماتے ہیں کہ سوال کرو، ہم تمہیں جواب دیں گے۔ آپ کے ذہن میں کوئی ایسا سوال نہیں آ سکتا، یہ میرا ذاتی مطالعہ ہے، کہ جو 1400 سال پہلے معصومین نے بیان نہ کر دیا ہو۔ دنیا کا کوئی انسان سوال کرے، جواب موجود ہے، ہماری نااہلی ہے کہ ہم اس تک نہیں پہنچے۔
سوال کیجئے، سوال کیجئے جو کر سکتے ہیں. جب آپ سوال کریں گے جو بھی آئے، یہ نہ سوچیں یہ سوال صحیح ہے غلط ہے، میں غلط سوچ رہا ہوں دین سے نکل جاؤں گا. خدا کی قسم عقل کے ساتھ فکر کے ساتھ سوچنے پر خدا دین سے نہیں نکالتا. آنکھیں بند کر کے اندھی تقلید سے تو اللہ دین سے نکال دیتا ہے. لِتُنذِرَ سورہ یاسین کی آیت ہے، لِتُنذِرَ قَوْمًا مَا أُنذِرَ آبَاؤُهُمْ فَهُمْ غَافِلُونَ. اے رسول ہم نے تمہیں ان لوگوں کو ڈرانے کے لیے بھیجا ہے، ان لوگوں کو سمجھانے کے لیے بھیجا ہے کہ جن کے آباء و اجداد غافل تھے اور یہ کہتے ہیں ہم تو اپنے باپ دادا کے دین پہ ہیں. تو غور، عقل سوچے، فکر کریں، تدبر کریں. پھر ایک مقام پہ قرآن کہتا ہے فَلَا يَتَدَبَّرُونَ الْقُرْآنَ اب عَلَىٰ قُلُوبٍ أَقْفَالُهَا. تم قرآن میں غور و فکر کیوں نہیں کرتے؟ کیا تمہارے دلوں پہ تالے پڑے ہیں؟ اللہ دعوت دیتا ہے کہ غور و فکر کرو. اللہ دعوت دیتا ہے میری آیتیں صاحبان عقل کے لیے. مگر مجھے حیرت ہوتی ہے اسی ممبر سے لوگ کہتے ہیں کہ میرا ان سے خطاب نہیں جو سوچتے ہیں. حیرت ہے. محمد و آل محمد کہتے ہیں سوچو فکر کرو، سوچو گے ہمیں پال لو گے. ان کے نام پر ذاکر ممبر پہ کھڑا ہو کے کہتے ہیں مجھے اس سے کلام نہیں جو سوچتا ہے، جو فکر کرتا ہے. یہ کون سی تعلیم دی جا رہی ہے؟ اپنے پیچھے حضرت سلامتی کے لیے بلند کری صلوات کر دیجیے. اور سوال کرتے ہوئے گھبرائے نہ کہ نہ جاؤ، ضرور پوچھا کرو، یہ تمہارا حق ہے. کسی آبا کہ روب میں نہ آیا کرو کہ سوال کیسے کریں، قبلہ ہے محترم ہے. نہیں، یہ آبا اگر کسی نے پہنی ہے تو صرف اس وجہ سے پہنی ہے کہ اپنے قوم کے لیے کچھ کر سکے. اگر جسے اپنے لیے کچھ کرنا ہے تو یہ آبا پہننے کی ضرورت نہیں ہے، جائے بازار میں مزدوری کرے. میری بات سمجھ رہے ہیں آپ؟ جو آپ کا حق ہے وہ آپ تک پہنچنا چاہیے. اور ایک اور بات کریں، آج دن میں بھی اتفاق میں گفتگو کے درمیان یہ بات آ گئی کہ ہم پر ذمہ داری ہے ہر اس شخص پر کہ جو اپنے آپ کو غلام اہل بیت کہتا ہے. میں آپ کو فضائل بھی سناؤں گا لیکن ابھی مجھے حیران سی ان سے نہ دیکھی گئی. انشاءاللہ آنے والے دنوں میں آپ کو فضائل بھی سناؤں گا، مسائل بھی سناؤں گا، لیکن جس مقصد کے لیے یہ فرش عزا بچھائی گئی ہے وہ بھی آپ سمجھیں. عزیزان کرام میں مرتبہ امام رضا علیہ السلام فرمایا رحم اللہ عبدا احیا امرا. خدا اس بندے پر رحم کرے جو ہمارے امر کو زندہ کرتا ہے. توجہ ہے. امام دعا دے رہے ہیں، معصوم دعا دے رہے ہیں، خدا اس بندے پر رحم کرے جو ہمارے امر کو زندہ کرتا ہے، جو ہمارے امر کو زندہ کرتا ہے. معلوم یہ ہوا کہ اس شخص کے لیے دعا ہے امام کی کہ اللہ اس پر رحم کرے. امام دعا مانگے اور رحم نہ ہو تو وہاں پہ جو شخص بیٹھا تھا راوی وہ کہتا ہے کیف یحیی امرکم، اے فرزند رسول آپ کے امر کو کیسے زندہ کیا جائے. امام نے کہا، بچوں کو یہ بار بار ریپیٹ کر رہا ہوں کہ خدا اس شخص پر رحم کرے جو ہمارے امر کو زندہ کرتا ہے. سوال کرنے والے نے سوال کیا مولا آپ کے امر کو کیسے زندہ کیا جا سکتا ہے؟ امام نے پلٹ کر کے جواب دیا وَكَيْفَ يُحْيِي أَمْرَكُمْ يَتَعَلَّمُ عُلُومَنَا وَيُعَلِّمُهَا النَّاسِ. ہمارے علوم کو حاصل کرو اور دوسروں تک پہنچا دو، ہمارا امر خود بخود زندہ ہو جائے گا. تو صرف فرامین
مناظرے کی ضرورت ہے، نہ مباحثے کی ضرورت ہے، نہ تکرار کی ضرورت ہے، نہ فلسفے کی ضرورت ہے۔ آپ ان کا ذکر بیان کریں، لوگوں کے دل میں ان کی محبت خود بخود پیدا ہو جائے۔ مباحثوں میں، بحثوں میں اپنا اور قوم کا قیمتی وقت ضائع نہ کریں، فرامین امام یاد کریں، فرامین معصومین یاد کریں۔ اگر میں کہہ دوں کہ وہ کون ہے، میں چاہا گا معصومین نا، ہمارے ہر معصوم کے حوالے سے کون ہے کہ جسے ان کے 40 فرامین یاد ہوں؟ ہے یہ بات؟ کتنے مومنین ہیں کہ جسے ہر امام کا، ہر معصوم کا کم سے کم 40 قول یاد ہوں؟ 14 ہیں، اچھا 40 چھوڑیے، 20 کسی کو یاد ہوں؟ ارے 20 بھی چھوڑیے، 10 بتا دیجئے، ارے 10 بھی چھوڑیے، 5 ہر معصوم کے اقوال احادیث بیان کر دے۔ دعویٰ یہ ہے کہ ہم جان دے سکتے ہیں، اس بات پہ بھی بابا کر دیجیے نا۔ دعویٰ یہ ہے کہ میں جان دے سکتا ہوں اور کمزور اتنا ہوں کہ ان کا کوئی حکم جانتا نہیں۔ عزیزان گرامی مرتبہ، اپنے معیار کو بلند کیجیے۔ آپ پست نہیں ہیں، اس زمین پر بسنے والی تمام اقوام سے بلند تر ہیں، کیونکہ آپ کائنات کے بلند ترین لوگوں کے ماننے والے ہیں۔ کائنات کے اندر ان جیسا عالم اور عاقل کوئی نہیں آیا، تو آپ کے اندر بھی علم کی کمی نہیں ہونی چاہیے اور عقل کو استعمال کرنے میں کوتاہی نہیں ہونی چاہیے۔ عقل استعمال کیا کریں، جب کوئی چیز استعمال نہیں ہوتی نا، اسے زنگ لگ جاتا ہے، اسے زنگ لگ جاتا ہے۔ اگر چند لمحوں کے لیے اپنی آنکھیں بند کر لے، پٹی باندھ دے، 5-10 منٹ کے بعد بھی کھولیں گے تو آپ کو دھندلا نظر آئے گا۔ یعنی جسے استعمال نہیں کیا جاتا وہ قوت ضائع ہونے جاتی۔ ابھی چند دن پہلے میں نے یوٹیوب پہ ہندوستان کے سادھو کو دیکھا ہے، سادھو کہیں، پنڈت کہیں، جو بھی ہے، انہوں نے کئی برسوں سے اپنا ہاتھ اس طرح کیا ہوا ہے۔ بقول وہ تو اپنے نظریے میں عبادت کر رہے ہیں، لیکن جب انہوں نے ہاتھ کو اس طرح رکھا اور برسوں سے کام نہیں لیا تو وہ مفلوج ہو گیا۔ تو جب کوئی چیز استعمال نہیں کی جاتی اسے زنگ لگ جاتا ہے، اور عقل جو ہے اسے استعمال کرے تاکہ آپ کی ذات میں اور زندگی میں زنگ نہ لگے۔ اور عقل کیا ہے؟ عقل ایک نبی ہے جو اللہ نے آپ کے ساتھ دیا ہے، جو آپ کو سمجھاتا رہتا ہے۔ آپ اس کی نہ سنیں، وہ علیحدہ امر ہے، لیکن وہ آپ کی ہدایت کرتا رہتا ہے۔ تو اس سے فائدہ اٹھائے۔ ایک بلند ترین صلوات پڑھیے۔ عزیزان گرامی مرتبہ، تو دین، مکمل دین، 3 شعبے: عقائد، احکام اور اخلاق۔ عقائد کو اصول دین کہتے ہیں، احکام کو فروع دین کہتے ہیں، اور اخلاق، ہم اخلاقی اچھی صفات پیدا کر لینا اپنے اندر، اسے اخلاق حسنہ کہتے ہیں۔ بات یہاں تک سمجھ میں آ گئی ہے؟ اب اگر آپ غلامان آل محمد ہیں تو ان کی سب اچھی صفتیں آپ میں ہونی چاہیے، اور اگر کہیں کمی اور کوتاہی ہے تو اسے دور کرنا چاہیے۔ اب آئیے بقیہ 2 اصولوں کی جانب، انشاءاللہ ان تمام پہ ہم بات کریں گے اگر زندگی نے موقع دیا اور آپ اسی انداز میں سنتے رہے۔ اصول دین یعنی عقائد، جسے ہر آدمی یہ جانتا ہے کہ اصول کا جو مطلب ہے وہ جڑ ہے۔ عربی میں اصول جڑ کو کہتے ہیں۔ یہ آج کی تمہیدی مجلس ہے، بس آج کے بعد پھر اس طرح میں آپ کو مشکل گفتگو میں نہیں ڈالوں گا۔
اصول جڑ کو کہتے ہیں، جڑ کو، اور فروع ٹہنیوں کو کہا جاتا ہے، پتوں کو کہا جاتا ہے، ہرے بھرے درخت کو فروع کہا جاتا ہے۔ اصول جڑ، فروع تنے، ٹہنیاں۔ اگر یہاں تک بات سمجھ میں آ گئی ہے تو یاد رکھیے جڑیں کبھی نظر نہیں آتی، جڑیں کبھی نظر نہیں آتی۔ اسی طرح اصول دین دل میں ہوتے ہیں، یہ نظر نہیں آتے۔ بے بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ اصول دین دل میں ہوتے ہیں، یہ نظر نہیں آتے کہ اس شخص کا عقیدہ کیا ہے، یہ شخص کیا مانتا ہے، یہ نظر نہیں آتا۔ فروع دین، ٹہنیاں، شاخیں، تو ٹہنیاں دیکھ کر کے، شاخیں دیکھ کر کے آپ یہ اندازہ کرتے ہیں کہ جڑیں اس درخت کی کتنی مضبوط ہیں۔ جڑیں جتنی مضبوط ہوں گی درخت اتنا ہرا بھرا اور پھلدار نظر آئے گا۔ توجہ ہے؟ اگر عقائد، اصول دین آپ کے دل میں پختہ ہے اور سمجھ کر کے ہیں، اندھی تقلید نہیں تو، اگر دل میں پختہ ہے اور سمجھ کر کے ہیں تو اب آپ کے جو عمل کا فروع ہے اس پر آپ کا اخلاق نظر آئے گا، عبادات نظر آئیں گی، اچھا مومن نظر آئے گا۔ تو جتنا دل کے اندر آپ عقائد کو سمجھیں گے۔ اچھا، اب یہاں پہ دو چیزیں ہیں، مسلمانوں میں، ہم مومنین میں اختلافات پتہ نہیں کیا کیا ہے، ان چیزوں سے نکلیں۔ 1400 سال سے آپ نے بریک لگائی ہوئی ہے، آپ نے تو کائنات پہ کمن ڈال لی تھی اور آپ چھوٹی چھوٹی باتوں پہ لڑ رہے ہیں۔ اپنے آپ کو بلند کیجئے، نکلیے ان باتوں سے، یہ آپ کا مقام نہیں ہے۔ چھوٹی چھوٹی باتوں پہ الجھنا، اختلاف کرنا، نفرتیں پیدا کرنا، یہ جہلا کا کام ہے، مومنین کا نہیں۔ علی نے تو اپنے سخت ترین دشمنوں کے ساتھ بھی وقت گزارا ہے، اور پوری تاریخ نہیں پڑھنا چاہ رہا میں۔ تو ہم کیسے ہیں ان کے تابعدار، ہم کیسے ہیں ان کے اطاعت گزار کہ ہم آپس میں ہی ایک دوسرے کو رسوا کر رہے ہیں۔ ایک جس فرش عزا کی وجہ سے ہم اپنے آپ کو شیعان علی کہتے ہیں، اسی فرش عزا پہ اختلاف ڈال دیا۔ یہ توہین شیعت ہے۔ نکلیے ان چیزوں سے، نکلیے۔ اپنی اولادوں کے اندر یہ نفرتیں، یہ بغض، یہ چیزیں مت ڈال کے جائیے، انہیں اچھا مومن بنا کے جائیے کہ جو اس زمین پر حکمرانی کرے۔ میں ایک بات کہتا چاہتا ہوں، موقع ہے تو میں کہہ دوں۔ ابھی مجھے بہت کچھ پڑھنا تھا لیکن میں چاہتا ہوں کہ میں جملہ کہہ دوں تاکہ نوجوانوں کو ایک بات سمجھ میں آ جائے۔ میں نے کہا ہے کہ آپ اپنے آپ کو اتنا بلند کریں کہ اس زمین پر حکمرانی کریں، جو جس شعبے میں ہے اس شعبے کے اندر وہ حکمران ہو۔ اگر آئی ٹی میں ہے تو پورے اس ملک میں کوئی مومن جیسا، شیعان علی جیسا آئی ٹی ایکسپرٹ نہیں ہونا چاہیے۔ اگر نام لیا جائے کہ اس میں ملک کے اندر، اس شہر کے اندر سب سے بڑا اور اچھا آئی ٹی کا ماہر کون ہے تو مولا علی کے غلام کا نام آنا چاہیے۔ اگر کوئی پوچھے کہ اس شہر کے اندر سب سے اچھا ڈاکٹر کون ہے تو شیعان علی کا نام ہونا چاہیے۔ اگر کہا جائے کہ اس شہر کے اندر سب سے با کردار، با اخلاق انسان کون ہے تو آپ لوگوں کا نام آنا چاہیے۔ دیکھیے امام کیا کرنے آئیں گے زمین پہ؟ ہم منتظر ہیں نا، امام کیا کرنے آئیں گے؟ کلمہ پڑھانے آئیں گے؟ نہیں، امام اس زمین پر عدل و انصاف کی حکومت قائم کرنے آئیں گے۔ اور عدل و انصاف کی حکومت کیسے قائم ہو سکتی ہے کہ جن شعبوں میں امام کو اپنے غلاموں کی ضرورت ہو اور وہ نہ ہو۔ جرنیل چاہیے نہیں ہے، مولا آپ خود جا کے لڑیے وہ موسیٰ سے جس طرح قوم نے کہا تھا۔
اب انتظار کی وجہ سمجھ رہے ہیں آپ اپنے آپ کو اتنا بلند کر لیں کہ مولا اگر اس شہر سے گزر ہو، آپ کو کوئی بھی خدمت چاہیے، میں موجود ہوں اور میں ایکسپرٹ ہوں۔ اس یورپ میں میرا خدمت کرنے کا ایک واحد مقصد ہے، ممکن ہے کہ میں وہ وقت نہ دیکھوں کہ جب وہ وقت آئے اور میرے امام ظہور فرمائے، لیکن میں کم از کم یہ چاہتا ہوں کہ امام سے یہ کہہ سکوں، مولا میں تو آپ کے لشکر میں شامل نہیں ہو سکا، مگر جاتے جاتے میں نے آپ کے لیے مجاہد پیدا کر دیے تھے۔ دائے خوشنودی امام زمانہ بلند تر صلوات۔ تو اصول دین، میں وہ واپس پر جلدی سے پڑھ کے وقت ختم ہو چکا۔ اصول دین وہ جڑیں ہیں کہ جو آپ کے دل میں ہونی چاہیے، فروع دین وہ شاخیں ہیں جو آپ کے عمل سے ظاہر ہونی چاہیے۔ جو کچھ دل میں ہے وہ کیسے ظاہر ہوگا وہ فروع دین بتاتے ہیں۔ اگر فروع دین پر عمل ہو رہا ہے تو جان لو کہ اصول دین مضبوط ہے، اور اگر عمل میں کوتاہی ہو رہی ہے تو جان لے کہ فروع دین سمجھ میں نہیں آئے، کوئی گڑبڑ ہو گئی ہے۔ جب کوئی درخت خشک ہو جاتا ہے تو اس کے پتوں کو پانی نہیں دیتے، اس کی جڑوں کو پانی دیا جاتا ہے تاکہ یہ درخت سرسبز و شاداب ہو جائے۔ اگر فروع دین میں عمل میں کوتاہی آ رہی ہے، نماز نہیں پڑھی جا رہی، زکوٰۃ نہیں دی جا رہی، تو اب یہ نہ کہے نماز پڑھو، زکوٰۃ دو، خمس دو، نہیں بھائی، اسے اصول دین سمجھاؤ۔ کوئی بات سمجھ آ رہی ہے؟ تو اصول دین اور فروع دین ہمارا بچہ جانتا ہے۔ اصول دین 5 بتائے گئے، میں علمی بحث نہیں کر رہا، توجہ رکھیے گا۔ اصول دین 5 بتائے گئے، فروع دین 10 بتائے گئے۔ اصول دین میں تقلید کرنا حرام ہے۔ فروع دین کے اندر یا تو خود اتنے عالم بن جاؤ کہ کسی کی ضرورت نہ پڑے، اور اگر نہیں بن پائے تو کسی ایکسپرٹ سے پوچھ لو۔ اسے موضوع کا اختلافی نہ بناؤ، یہ موضوع اختلافی نہیں ہے۔ جب اگر کوئی بیمار ہو جائے تو یا تو وہ خود جانتا ہو کہ مجھے کیا ہے اور دوائی کھا لے، اور اگر نہیں جانتا، میری طرح جاہل ہے کہ مجھے کیا بیماری ہے، کیا پریشانی ہے، اس کا کیا علاج ہے، تو یقیناً ڈاکٹر کے پاس جائے گا۔ اگر اب دین کے معاملے میں میرا علم محدود ہے، میں نہیں جانتا کہ احکام میں کیا حکم ہے، تو کسی ایکسپرٹ سے پوچھ لوں۔ اسی کو تقلید کہتے ہیں، اسی کو تقلید کہتے ہیں۔ آپ ڈاکٹر کے پاس جا رہے ہیں، تقلید کر رہے ہیں، درزی کے پاس جا رہے ہیں، تقلید کر رہے ہیں، معمار سے گھر بنوا رہے ہیں، تقلید کر رہے ہیں، تو کیا دین میں تقلید نہیں کریں گے کہ میرا وضو کیسے صحیح ہونا چاہیے، میری طہارت کیسے ہونی چاہیے، مجھے یہ حکم کیسے انجام دینا ہے؟ بس اتنی سی بات ہے۔ تو عقیدہ اس میں تقلید حرام ہے۔ بچوں لیجیے گا، یہ مکتب اہل بیت ہی ہے جو ایسی بات کر سکتا ہے۔ اگر کوئی شخص یہ کہتا ہے کہ میرے ماں باپ دادا پردادا مسلمان تھے، میں اس وجہ سے مسلمان ہوں، تو ایسا اسلام اللہ اس کے منہ پہ مار دے گا۔ اللہ کیا کہتا ہے؟ مجھے سوچ سمجھ کے مان، فکر کر کے مان۔ تو یہ جو اصول دین ہے نا 5، انہیں غور و فکر آپ نے خود کرنا ہے۔ اس وجہ سے نہیں ماننا کہ ہمارا مولوی کہتا ہے، ہمارا ذاکر کہتا ہے، ہمارا مجتہد کہتا ہے، ہمارے آبا
آبا و اجداد کہتے ہیں, ہمارا معاشرہ یہ کہتا ہے تو میں نے مان لیا. نہیں, اس میں آپ نے خود تحقیق کرنی ہے. رسول اللہ نے کہا ہے کہ اللہ کو, رسول دین کو آسان لفظوں میں کہتا ہے کہ اس ہر شخص اپنے علم اور فکر کی بنیادوں پر جتنا وہ جانتا ہے دلیل قائم کرے. اصحابہ جا رہے ہیں, ایک بڑھیا زمانہ رسول ہے, زمانہ رسول ہے, ایک بڑھیا بیٹھی ہے اور چرخے پہ دھاگا بنا رہی ہے. اصحابہ گزرے, بی بی تو کون ہے؟ کہا کہ الحمدللہ مسلمان ہوں. میں نے واقعہ بالکل ختم کر دیا. کہا کہ اچھا آپ مسلمان, آپ ضعیف ہے, بوڑھی ہے, آج سے 1400 سال پہلے چلے جائیں کیا حالت ہوگی؟ تو کہا کہ تو نے اللہ کو کیسے پہچانا؟ تو نے اللہ کو اے ضعیفہ کیسے پہچانا؟ کہا کہ میں نے اس چرخے سے پہچان لیا, میں نے اس چرخے سے پہچان لیا. کہا کہ وہ کیسے؟ کہا کہ میں یہ چرخہ چلاتی ہوں تو یہ چلتا ہے, جب میں اسے چلانا چھوڑ دیتی ہوں تو یہ رک جاتا ہے. تو اتنی بڑی کائنات کا چرخ کیسے ممکن ہے کہ بغیر کسی چلانے والے کے چلتا ہو؟ تو یقیناً اللہ ہے. اب دلیل کتنی سادہ ہے. اصحابہ آئے, رسول اللہ سے واقعہ بیان کیا, رسول اللہ مسکرائے, کہا کہ اس نے اپنے رب کو پہچان لیا. بس ایک دلیل سے اس نے اپنے رب کو پہچان لیا. تو آپ اپنے رب کو پہچانیں, اپنے رب کو پہچانیں. اور اللہ نے اپنی توحید انسان کے نفس میں رکھی ہے. اس کے لیے کچھ بھاگ دوڑ کرنی نہیں پڑتی, وہ خود آپ کو متوجہ کرواتا ہے کہ میں ہوں. آج یہاں پہ گفتگو ختم ہو گئی, وقت بہت ہی شارٹ ہے ہمارے پاس. اور وہ اللہ آپ کو خود بتاتا ہے, بلکہ جب آپ ایک لمحے کے لیے بھی فکر موقع ملا تو میں کل اس گفتگو کو آگے بڑھا دوں گا کہ جب آپ ایک لمحے کے لیے بھی سوچیں کہ میں کون ہوں, کیا ہوں, کیوں, تو آپ کے ذہن میں کچھ سوالات ابھرنا شروع ہوں گے. اور چلتے چلتے آپ اس منزل تک ضرور آ جائیں گے کہ میں نے خود اپنے آپ کو بنایا نہیں, اور کوئی چیز بغیر بنانے والے کے ہوتی نہیں. تو یقیناً کوئی ہے کہ جس نے مجھے بنایا ہے. بس جس نے مجھے بنایا ہے, اب یہ فطرت میں ہے کہ وہ مجھ سے چاہتا کیا ہے, وہ مجھ سے کیا چاہتا ہے. بس جیسے ہی یہ سوال پیدا ہوگا آپ کو اس کا قرب نصیب ہونا شروع ہو جائے گا. وہ کیا چاہتا ہے؟ وہ یہ چاہتا ہے کہ اے میرے بندے, یہ زندگی بھی تیری عزت اور احترام سے گزرے, اور آنے والے وقت میں تجھے انعام اور احترام دے کے اس زندگی میں بھی عزت عطا دوں. بس یہ ہے مقصد کائنات, تخلیق بشر. میں دیکھیے ہماری زندگی میں ایک دو جملے سنتے چلیے گا. ہماری زندگی میں دین کو صرف رسومات اور عبادت کے طور پر لیا جا رہا ہے. نہیں بھائی, یہ مکمل نظام زندگی ہے. اللہ نے صرف آپ سے نماز روزے کی ڈیمانڈ نہیں کی, حج کی ڈیمانڈ نہیں کی. یہ تو دین میں داخل ہونے والوں کی رسمیں ہیں. بات سمجھ میں آ رہی ہے کہ جو اس دین میں ہے اسے یہ رسمیں ادا کرنی ہے. دین مکمل ایک نظام زندگی ہے, اور اللہ یہ کہتا ہے کہ اگر اس نظام زندگی کو اختیار کر لو تو اس زندگی کو بھی جنت بنا دوں گا, اور آنے والی زندگی میں جنت کا وعدہ کرتا ہوں. جو دین میری یہ زندگی جنت نہ بنا سکے اور آنے والی جنت کا مجھ سے وعدہ کرے, میں نے ایسی کی. بات سمجھ گئے؟
تو عزیزان گرامی مرتبہ یہ دین عزت عطا کرتا ہے اس زندگی میں بھی اور آخرت میں بھی. اگر سمجھ میں نہ آئے تو جو اس دین پہ چلتا ہے اسے عزت ملتی ہے زندگی میں بھی اور مرنے کے بعد بھی. اگر نہیں سمجھ میں آئی تو آؤ چل کے کربلا میں حسین کو دیکھو. اس دین کا محافظ ہے اور ایسی حفاظت کی کہ کوئی کر نہ سکا, اور اللہ نے ایسی عزت دی کہ پھر کوئی اس مقام تک پہنچ نہ سکا. حسین علیہ السلام اچانک نہیں گئے, کوئی حادثہ نہیں ہوا, کوئی ایکسیڈنٹ نہیں ہے کربلا کہ جا رہے کہ وہاں سے کچھ سپاہی آ گئے, لڑائی ہوگی اور سلسلہ ختم ہو گیا. نہیں, حسین جانتے ہیں میں کہاں جا رہا ہوں, حسین جانتے ہیں میں کیوں جا رہا ہوں. یہ چھوٹا سا جملہ کہہ کے کہ یہ حادثہ کربلا میں ہو گیا تھا, آپ پوری تاریخ کو مسخ کرنا چاہتے ہیں؟ نہیں. آئیے چند لمحوں کے لیے میرے ساتھ چلیے تاکہ میں آپ کو یہ بات بھی سمجھا دوں اور آنکھیں بھی نم ہو جائیں. امام علی مقام 28 رجب کو جب مدینے سے چل رہے ہیں تو لوگ آپ کو منع کر رہے ہیں, اے فرزند رسول نہ جائیے گا, فرزند رسول نہ جائیے, فرزند رسول نہ جائیے. بھائی ایسی ہے بات نا. ابن عباس آئے, عبداللہ ابن عباس آئے اور آ کے کہا اے فرزند رسول اگر آپ جانا چاہتے ہیں تو جائیں, مستورات کو تو ساتھ نہ لے کے جائیں. تو امام نے پتہ ایک جملہ کہا تھا, اور وہ جملہ کیا تھا کہ اللہ یہ چاہتا ہے کہ مجھے خاک اور خون میں آلودہ دیکھے اور میرے حرم کو رسن بستہ دیکھے. قافلہ چلنے کو ہے, زوجہ رسول ام سلمہ تشریف لائیں گے, ضعیفہ ہیں, یہ وہی بیوی ہیں کہ جنہیں رسول اللہ نے خاک کربلا دی تھی کہ جبرائیل نے مجھے یہ خاک دی ہے, جس دن میرا حسین شہید ہوگا یہ خاک سرخ ہو جائے گی. بس عزادارہ نے حسین تو معلوم یہ ہوا کہ یہ حادثہ نہیں ہے, اچانک کچھ نہیں ہوا. اب ام سلمہ آئی ہے اور آ کے کہتی ہیں بیٹا کہاں جا رہے ہو؟ میں نے سنا ہے سفر کا ارادہ ہے. کہا کہ ہاں اماں میں سفر پہ جا رہا ہوں. کہا کہ بیٹا جہاں جی چاہے چلے جانا, صرف کربلا نہ جانا, عراق کی طرف نہ جانا. میں نے تمہارے نانا سے یہ سنا ہے کہ میرا یہ شہزادہ کربلا کے میدان میں 3 دن کا بھوکا اور پیاسا قتل کیا جائے گا. ایک بار حسین نے آگے بڑھ کے اپنی نانی سے کہا اماں کیا آپ سمجھتی ہیں کہ مجھے معلوم نہیں کہ میں کہاں جا رہا ہوں؟ نانی اماں میرا ارادہ ہی کربلا کی طرف ہے, میرا ارادہ ہی کربلا کی طرف ہے, مجھے کربلا جانا ہے. کہا کہ بیٹا تم امام ہو, میں تمہیں روک نہیں سکتا, لیکن میں نے تمہارے نانا سے اس زمین کی بڑی فضیلت اور عظمت سنی ہے, خواہش تھی کہ اس کی زیارت کر لوں. کہا کہ نانی اماں یہ کون سی بات ہے, آئیے سامنے نگاہ کیجئے. حکم امام سے کربلا کی زمین بلند ہوئی. ایک بار ام سلمہ کی نگاہ کربلا کے میدان میں پڑی اور حسین علیہ السلام نے اپنی انگلی کے اشارے سے زیارت کروانا شروع کی. نانی اماں یہ وہ جگہ ہے کہ جہاں پہ ہمارے خیمے لگیں گے. نانی اماں یہ وہ جگہ ہے جہاں پہ قاسم کے لاش کے ٹکڑے ہوں گے. نانی اماں یہ وہ جگہ ہے جہاں پہ علی اکبر قتل کیے جائیں گے. نانی اماں یہ نشید دیکھ رہی ہیں, یہ وہ مقام ہے کہ جہاں پہ میری گردن پہ. نانی اماں وہ ٹیلا دیکھ رہی ہیں, یہ وہ ٹیلا ہے جہاں پہ کھڑی ہو کے زینب میرے قتل کا منظر دیکھ رہی. عزیزان گرامی مرتبہ قافلہ حسینی بڑی تیزی سے کربلا کی جانب آ رہا ہے, بڑی تیزی سے کربلا کی جانب آ رہا ہے. ایک مقام ایسا آیا کہ کوفے سے آتے ہوئے 2 شخص نظر آئے. امام چاہتے ہیں کہ ان سے ملاقات ہو. انہوں نے دیکھا کہ قافلہ حسینی آ رہا ہے, انہوں نے اپنا راستہ موڑ لیا. امام کے اصحاب میں سے کچھ نے جا کر کے انہیں روک لیا کہ ان کے دل میں یہ خیال آیا کہ امام چاہتے ہیں کہ ان سے بات ہو. جب وہاں پہ پہنچے اور ان سے کہا کہ تم کوفے سے آ رہے ہو, بتاؤ کوفے کے حالات کیا ہیں.
تو انہوں نے کوفے کے حالات بتائے، کہا کہ چلو ہمارے ساتھ امام کے سامنے بیان کرو۔ پر توجہ ہے، امام کے پاس وہ شخص آئے اور آ کے پوچھا گیا کہ بھائی کربلا سے کوفہ سے آ رہے ہو، کوفے کے حالات کیا ہیں؟ بس ایک جملے میں بات آگے بڑھا رہا ہوں۔ تو انہوں نے کہا کہ اے امام، آپ پس خیمہ آئیں، ہم وہاں آپ سے بات کریں گے۔ امام نے ایک جملہ کہا کہ میں نے اپنے ساتھیوں سے کچھ نہیں چھپایا، جو کچھ بیان کرنا ہے ان کے سامنے بیان کر دو۔ تو ایک بار انہوں نے کہا کہ جب ہم کوفہ سے نکل رہے تھے تو مسلم اور حانی کی لاشوں کے پیروں میں رسیاں باندھے ہوئے کوفہ کی گلیوں میں گھسیٹا جا رہا تھا۔ مسلم کی قتل کی خبر سنتے ہی امام خیمے میں تشریف لائے اور مسلم کی ایک 5 یا 6 سال کی بچی کو اپنے پاس بلایا، شفقت کی، پیار کیا اور زینب سے کہا زینب ہم نے ایک مقام پہ گوشوارے خریدے تھے، ذرا وہ تو لا کے دینا۔ ایک بار وہ گوشوارے لائے گئے، امام نے اپنے ہاتھوں سے اپنی بھانجی کے کانوں میں ڈالے اور ایک بار عقل مند بھانجی ہے، دانا خاندان کی ہے، کہتی ہے ماموں جان آج تو آپ مجھ سے اس طرح پیار کر رہے ہیں کہ جس طرح آپ یتیموں سے کیا جس طرح آپ یتیموں سے کیا کرتے ہیں۔ کیا میرے بابا شہید ہو گئے؟ کہا کہ نہیں، آج سے تم مجھے اپنا بابا سمجھو۔ ایک بار سکینہ قریب آئی اور آگے کہتی ہے بابا یہ یتیم کیا ہوتا ہے؟ حسین آپ کا گریہ بلند ہوا۔ آج کی شب میں آپ سنا کرتے ہیں کہ میرا آقا کربلا کی سرزمین پر داخل ہوا ہے 2 محرم الحرام کو۔ جب امام کا قافلہ آگے بڑھا، ایک مقام پہ سواری نے آگے چلنے سے انکار کر دیا، گھوڑا آگے نہیں بڑھا، امام نے دوسری سواری بدلی۔ یہ کیسا رحیم امام ہے، یہ کیسا کریم امام ہے، یہ کیسا شفیق امام ہے کہ جب گھوڑا آگے نہیں بڑھ رہا اسے چابک نہیں مارتا، سواری بدل دیتا ہے۔ پوچھا گیا کہ یہ جگہ کون سی ہے؟ کسی نے کہا اسے نینوا کہتے ہیں، کسی نے کہا اسے شط العرب کہتے ہیں، شط الفرات کہتے ہیں۔ ایک بوڑھا آگے بڑھا اور آگے بڑھ کے کہتا ہے کہ اس جگہ کو کرب و بلاد کہتے ہیں۔ بس یہ جملہ سننا تھا کہ امام سواری سے اترے، خاک کربلا کو اٹھایا، سننا اور ایک جملہ کہا یہ وہی زمین ہے کہ جس کا مجھ سے وعدہ کیا گیا ہے۔ اب ہمیں قیامت تک یہی رہنا ہے، اب ہمیں قیامت تک یہی رہنا ہے، ہم یہیں پہ خیمے لگا دیے جائیں۔ اس زمین کے مالکوں کو بلایا جائے، بلایا گیا، امام نے اس زمین کو خریدا، 4 میل کی زمین 60,000 دینار میں خریدی گئی۔ یہ حسین کتنا صابر ہے، کتنا صابر ہے یہ زہرا کلال جو اپنے بیٹوں کے لیے قتل کا خرید رہا ہے۔ ایک بار بنی اسد نے کہا کہ مولا اس زمین سے جو بھی نبی، جو بھی وسیع گزرا ہے اسے مصیبت اور پریشانی سے سامنا کرنا پڑا ہے۔ فرزند رسول ہم نہیں چاہتے کہ آپ پر کوئی مصیبت آئے، کوئی پریشانی آئے۔ کہا کہ تم نے جو کہنا تھا اس کا حق ادا کر دیا، لیکن یہ سرزمین ہمیں پسند آئی ہے۔ جب سے اللہ نے زمین و آسمان کو بنایا ہے اس جگہ کو ہمارے لیے منتخب کیا ہے اور یہ جگہ مجھے پسند ہے۔ بس عزاداران حسین ایک بار مولا عباس کو بلایا اور بلانے کے بعد بس آپ کے آخری جملہ، مولا عباس کو بلایا اور بلا کے کہا کہ بنی اسد کے مردوں، عورتوں اور بچوں کو بلاؤ۔ عباس نے سب کو بلا لیا، کہا کہ انہیں علیحدہ علیحدہ کھڑا کر دیا جائے۔ اب مردوں کو بلایا گیا، امام کے پاس عباس بنی اسد کے مردوں کو لے کے آئے اور آ کے کہتے ہیں امام ان سے کہ سنو، روز عاشور ہمیں قتل کر دیا جائے گا، ہم نے تم سے یہ جو زمین خریدی ہے تمہیں حبہ کرتے ہیں، لیکن چند شرائط ہے۔ امام نے وہاں پہ بھی آپ کو یاد رکھا ہے، چند شرائط ہے کہ اگر کوئی ہماری قبروں کا نشان پوچھتا ہوا آ جائے تو اس کی رہنمائی کرنا
اور اسے اپنے ہاں مہمان ٹھہرانا. اور کہا کہ جب یہ سپاہی چلے جائیں تو آ کر کے ہماری لاشوں کو دفن کر دینا, ہمارے بے سر دھڑوں کو دفن کر دینا. جب مردوں سے وصیت کر چکے, کہا کہ اب ان کی بیویوں کو بلاؤ. بیویاں آئیں اور ایک بار امام نے کہا, اے بیویوں, مجھے جانتی ہو میں کون ہوں؟ میں تمہارے نبی کا نواسا ہوں. ممکن ہے تمہارے مرد فوج کے خوف سے, حکومت کے ڈر سے یہ کام انجام نہ دے کہ روز عاشور کے بعد آ کر کے ہمیں دفن کر سکے, تو تم اپنے مردوں کو غیرت دلوانا. اگر وہ پھر بھی نہ آئے تو تم آ کر کے ہمارے لاشوں کو دفن کر. جب وہ جا چکے تو بچوں کو بلایا, کہا کہ میرے پیارے بچوں, دیکھو ہم تمہارے نبی کے نواسے ہیں, ہم تمہارے نبی کے نواسے ہیں. ممکن ہے حکومت کے خوف سے تمہارے والدین ہمیں دفن کرنے نہ آئے, تو تم بچے ہو, حکومت تم سے کچھ نہیں کہے گی. تم کھیلنے کے بہانے اس میدان میں آ جانا, ایک ایک مٹھی ریت کی اٹھانا, ہمارے بے سر لاشوں پہ ڈال دینا تاکہ وہ دفن ہو جائیں.